اس نئے سال کے ابتدا میں اپنے اللہ سے بس ایک دعا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے ضائع نہ کرنا۔ اپنے اللہ کے حضور نئے سال کی ابتدا فحاشی اور عیاشی کے ساتھ نہیں، خدا کی حضور عاجزی، سادگی اور شکر گزاری کے ساتھ کریں۔ نئے سال کی ابتدا ہے اور اس کے لیے جو پوری دنیا میں تیاریاں ہیں، اور ان تیاریوں سے چونکہ ہم میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے۔ اگر کوئی ایسے لباسوں کی نمائش کر دے کہ جس میں جسم ننگے ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لباس پہننا کامیابی ہے۔ اگر کوئی ایسے اداروں کی نمائش کر دے کہ جہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ڈانس کر رہے ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم اسی چیز کا نام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ چوری اور ڈاکے اور کرپشن میں گرفتار ہو اور وہ جیل سے نکل کے ہاتھ ہلانا شروع کر دے اور میڈیا اس کو جو ہے نا وہ ہیرو بنا دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہیرو ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یار یہ چور تھا، جیل میں گیا تھا، ضمانت پہ نکلا ہے تو اس کو شاباش یا ہار نہیں پہنانے، اس کو لعنت بھیجنی، چونکہ ہم ذہنی غلام لوگ ہیں، ہمیں حقائق کی نہیں پتہ ہوتا۔ تو جس وقت یہ نیو ایئر کی رات آتی ہے تو ہر طرف پوری دنیا میں چراغاں، روشنائیاں، پٹاخے، ڈانس، شراب، کباب، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کریں گے تو نیا سال ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے اللہ کے حضور نئے سال کی ابتدا فحاشی اور عیاشی کے ساتھ نہیں، خدا کی حضور عاجزی، سادگی اور شکر گزاری کے ساتھ کریں۔ یہی مسئلہ ہماری شادیوں کا ہے۔ ہم بچوں کے گھر بناتے ہیں تو ہر قسم کی بھی عیائی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب، دادا جی، چاچا جی، فلانا جی دعا کرے اللہ برکت دے۔ وہ بھائی آپ نے جو بیجا ہے اس میں کوئی برکت والی چیز ہے؟ آپ جو بیجیں گے وہی کاشت ہوگا نا۔ ہر قسم کی بدماشی اور عیاشی کے اوپر بنیاد رکھی نئے رشتے کی اور پھر کہا جی دعائیں کریں۔ ایسے دعائیں قبول ہوتی؟ حضور جنگ بدر میں گئے تو 313 صحابہ جو کچھ حضور کے پاس تھا سارا کچھ بدر میں کھڑا کر کے پھر حضور مصلی پہ بیٹھ کر کہا یا اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے پیش کر دیا ہے، اب ان کی سربلندی تیرے ہاتھ میں۔ دعا یہ نہیں ہے کہ کام کرنے کا موقع ہے تو آپ بدماشی کریں اور مانگنے کا موقع ہے تو آپ عاجز بن جائیں۔ اس نئے سال کے ابتدا میں اپنے اللہ سے بس ایک دعا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے ضائع نہ کرنا۔ تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے انسان بنایا ہے، مجھے ننگ دھڑنگا اس دنیا میں بھیج کے میرے لیے رزق کا، کپڑے کا، مکان کا، والدین کا، میرے نیچے زمین کے فرش کا میرے مالک تو نے اہتمام کیا ہے۔ میرے اللہ مجھے تو نے پیدا کیا ہے، مجھے ضائع نہ کرنا۔ اگر میں تیری نماز پڑھوں تو مجھے ریاکار نہ بنانا، اگر میں تیرے قرآن کو پڑھوں تو مجھے فخر کرنے والا نہ بنانا، اگر میں تیری مخلوق کی خدمت کروں تو مجھے اخلاص کی دولت نصیب کرنا۔ میرے اللہ اگر میرے ہاتھ سے کوئی نیکی کا کام ہو جائے تو میرے اس کام کے اوپر مجھے تکبر کرنے والا نہ بنانا کہ میری محنت ضائع ہو جائے۔ یا اللہ اپنے بندے کو ضائع نہ کرنا، میرے اللہ مجھ سے کوئی کام لے لینا۔ اپنے رب سے سال کی پہلی رات یہ دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے ضائع نہ ہونے دینا، اور پھر اس سال میں خوشیاں آئیں تو پھر بھی رب کو یاد کرو، تکلیفیں آئیں پھر بھی رب کو یاد کرو۔ خوشی کی اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ آپ کو بادشاہ بنا دے۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے ایک بات سناتا ہوں، جب اللہ نے اپنے بندے کو بادشاہ بنایا تو اس بندے نے پھر اللہ کا شکر کیسے ادا کیا۔ اور ایک اللہ کا بندہ جو مجبوری کے عالم میں انتہائی بے بس ہو گیا تو اس نے اپنے اللہ کی رضا کے اوپر صبر کیسے کیا۔ قرآن مجید سے سنیے۔ پہلے اللہ کے بندے کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے بادشاہ بنایا، ایسا بادشاہ پوری دنیا پہ آج تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس کی بادشاہی ہواؤں پہ چلتی ہو، پرندوں پہ چلتی ہو، جانوروں پہ چلتی ہو، پانیوں پہ چلتی ہو، سمندر کی مخلوق پہ چلتی ہو، انسانوں پہ چلتی ہو، جو جنوں کا بادشاہ ہو، ساری کائنات جس کے تابع ہو جائے، ایسا بادشاہ انسانوں میں سوائے حضرت سلیمان کے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جب بادشاہ بن گئے تو بہت بڑی طاقت تھی نا، بہت بڑی طاقت تھی۔ اللہ جس وقت آپ کو مجھے ہم میں سے کسی کو عزت دے تو ہم طاقت کا اظہار کیا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ نے اپنے اس بندے کو بادشاہی دی، عزت دی، انہوں نے کیا کہا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ میرے پروردگار جی اگر بادشاہی دیتی ہے نا تو مینوں توفیق بھی دے کہ میں تیرا شکر ادا کراں۔ انعمت علی، تیری اس نعمت کا جو تو نے میرے اوپر کی، میرے والدین کے اوپر کی۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ اپنے مغرور بندوں میں نہیں اپنے صالح بندوں میں میرا شمار کر دے۔ بادشاہی ملی نا تو عاجزی آ گئی، شکر اور صبر، یہ ایسی صفتیں ہیں جو بندے کو پریشان نہیں ہونے دیتی۔ دوسرے اللہ کے بندے کا صبر دیکھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بچھڑ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام، تو حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی محبت میں روتے رہتے،
اب شاید ان جملوں کے جو اثرات ہیں نا آپ میں سے ہر شخص محسوس نہ کر سکے، لیکن آپ تھوڑا سا یہ تصور کریں کہ آپ کا بیٹا ہو اور خوبصورتی میں مثال ہو اور آپ کے دل کا ٹکڑا ہو، اور اس کی رانگلی قمیض کوئی آپ کو لا کے دے کہ تیرے پتر کو بھیڑیا کھا گیا اور اب تیرے ساتھ ساری زندگی نہیں ملے گا، اور اس قمیض کو آپ آنکھوں سے لگا لگا کے رو رو کے نابینا ہو جائیں، یا اپنے پتر کے سے اپنے بیٹے سے آپ چند دن دور رہیں تو کتنی اداسی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے اوپر تو امتحان ہی بہت بڑا تھا، تو جب روتے رہتے نا تو قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں خشک ہو گئیں، سفید ہو گئیں دکھ کی وجہ سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، لیکن وہ اس دکھ کو برداشت کرتے رہے، شکوہ نہیں کیا، برداشت کرتے رہے۔ تو جب برداشت کرتے نا تو ان کے جو باقی بیٹے تھے نا وہ کہتے تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا، تم اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہو، اس کا ذکر کرتے رہتے ہو، بہت جلد اسی طرح اگر تمہاری حالت رہی نا تو تم یا مرنے کے قریب پہنچ جاؤ گے یا مر جاؤ گے، چھوڑ دو اس کو یاد کرنا۔ اس سے بڑی کوئی امتحان والی بات ہے؟ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہا کہ پتراؤں میں ہرس لا چھڑنا، پتراؤں اس میں نہیں ملنا، بلکہ حضرت یعقوب نے وہ جملہ بولا، انہوں نے کہا مشکل ہے نا تو میرے لیے ہے، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ عالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میرے پترو میں اپنی تکلیفیں اپنے دکھ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تکلیفوں کو دور کرنے میں میرے رب کی جتنی طاقت ہے نا میں جانتا ہوں میرا رب کتنی طاقتوں والا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا۔ اس صبر کا صلہ کیا ملا؟ اللہ کی ذات نے کئی سالوں کے بعد پھر یوسف کو اپنے باپ سے ملوا دیا، اور اللہ نے اپنے جس پیغمبر کو بادشاہ بنایا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نئے سال میں خدا تمہیں نعمتیں دے تو تکبر نہ کرنا، اس کو اپنے بازوؤں کی ہمت نہ سمجھنا، اس کو اپنے علم کا معیار نہ سمجھنا، اس کو اپنی مینجمنٹ کا اعتبار نہ سمجھنا کہ میں نے یہ کیا تو یہ مل گیا۔ جو کچھ ملے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر کچھ چھن جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، قرض چڑھ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر اپنے اللہ سے شکوے نہ کرنا کہ یا اللہ میں اتنی محنت کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا، یا اللہ میں ساری دیہڑی یہ جاتا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا، نہیں، پھر اپنے اللہ کی اس عطا پہ صبر کرنا خدا کی ذات تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ بس اپنے اللہ سے ایک وعدہ کرو، ایک دعا کرو کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو ضائع نہ ہونے دینا، مجھ سے کوئی کام لے لے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ میں جیسے ننگ دھڑنگ آیا تھا ایسے ہی چلا جاؤں، مجھ سے نہ کسی کا فائدہ ہو، میں دنیا میں کچھ بھی نہ کر کے جاؤں، کچھ بھی نہ کر کے جاؤں؟ یا اللہ اپنے بندے کو ضائع نہ کرنا۔ تو جس وقت تم یہ خدا کو واسطہ دو گے نا کہ یا اللہ مجھے ضائع نہ کر، تمہارا سال بہت اچھا گزرے گا۔